ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سائر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. لیکن ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے رموز قلندری صاحب نے، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد ابو ذر صاحب. دونوں نعت رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گے. لیکن ہم پہلے جو ہے محمد رموز قلندری صاحب جو ہیں ہمیں جو ہے وہ سنائیں گے حمد باری تعالیٰ. جی قلندری صاحب. اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر. اللہ کے آگے، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کر. اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر. اللہ کے آگے، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کر. اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر. جھکنے والی پیشانی کو بلند کرتا ہے وہ، جو اس سے ڈرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے وہ. جھکنے والی پیشانی کو بلند کرتا ہے وہ، جو اس سے ڈرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے وہ. وہ تجھ کو خوشیاں دے گا، وہ تجھ کو خوشیاں دے گا، تو اس کو خوش رکھا کر. اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر. اللہ کے آگے، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کر. اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر. یاد کیا کر اس کو، وہ بھی تجھ کو یاد کرے گا. یاد کیا کر اس کو، وہ بھی تجھ کو یاد کرے گا. تیرے اندر کی ویرانی کو آباد کرے گا، تیرے اندر کی ویرانی کو آباد کرے گا. دیکھ رہا ہے جو تجھ کو، دیکھ رہا ہے جو تجھ کو، دیکھ رہا ہے جو تجھ کو، تو بھی اس کو دیکھا کر. اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر. اللہ 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 کیا کر، اللہ اللہ کیا کر. اللہ کے آگے، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کر. اللہ اللہ کیا کر، 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 اللہ اللہ کیا کر. واہ 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 قلندری صاحب، ایمان تازہ کر دیا. یقیناً اللہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسان کی اجڑی بستیوں کو آباد کر دیتا ہے. ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں اور اب بات کر رہے تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. علامہ صاحب سے جانوں گا، علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کون سا درجہ ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو واضح طور پر حدیث بیان کر دی ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر. جی یہ سلطان جابر حکمران جو ہے، اگر اس کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا جائے تو کہا یہ افضل ترین جہاد ہے، سبحان اللہ، یہ افضل ترین جہاد کے زمرے میں آتا ہے. تو لہٰذا ظاہری بات ہے، وہ بات وہی ہے کہ اگر ظالم جابر حکمران جو ہے نا، وہ آج کے اگر ماحول میں لیتے ہیں آپ، تو اس میں فرعون سے بڑا کوئی ظالم جابر نہیں ہے. پھر وہی بات آتی ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں اسلوب بتا دیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. ہاں جی، ہم نے نرمی کے ساتھ، حکمت دانائی کے ساتھ اس کو دعوت دینا ہے. ہاں، میرا خیال آپ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائیں اور پھر آپ یعنی کہ گفتگو کو آگے جاری رکھیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے. میں اس لیے وہ حدیث ضروری سنانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھی یہ تو ہجوم نظر آتا ہے، یہ قوم نہیں نظر آتی، تو حقیقت ہے اگر قوم بنانا چاہتے ہیں یا قوم ہم بننا چاہتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے کو ہم جو ہے وہ اونچا لے کر جانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں فریضہ سر انجام دینا پڑے گا. اور کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل یعنی کمثل قوم استحموا علی سفینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے جو اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہیں اور جو اس حدود کو توڑ دیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک قوم سفر پر جا رہی تھی اور انہوں نے ایک شپ پر جو ہے وہ سفر کرنا تھا، اور فسار بعضهم اعلیها وبعضهم اسفلها، اور کہا کہ بعض لوگ اس کے عرشے پر چلے گئے اور بعض جو ہے وہ اس کے نچلے والے درجے میں چلے گئے. اب نیچے جو لوگ تھے ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر آتے، ٹھیک ہے، اوپر سے عرشے سے جا کر پانی لے کر تو وہ گزرتے. انہوں نے خود سے یہ سوچا کہ ہم اوپر جاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، پھر پانی گرتا بھی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، کیوں نہ ہم ان کو تکلیف سے بچائیں، یعنی اندازہ لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو تکلیف سے بچائیں، تو کیوں نہ ہم خلقنا فی نصیبنا، ہم اپنے حصے میں جو ہے نا نیچے سوراخ کر لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اوپر والوں کو پتہ چلتا ہے، اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، جیسے آج کل ہمارا ماحول بنے ہمیں کیا، لگا رہنے دو جی. اور قرآن نے اس کے متعلق بھی کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ وہ قوم جو ہے برائیاں کر رہی ہے تو دوسری قوم روک رہی تھی، تو ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا، جیسے آج ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں، اور لگا رہنے دو جی، آپ کو کیا ہے. اگر یہ ہم کنسپٹ جو ہے اپنے اندر پیدا کر لینا، لگا رہنے دیں، تو پھر تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. جی بالکل صحیح، کیونکہ جہاں کوئی لگا رہنے دیں. علامہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ بعثت کا مقصد جو ہے، پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم نے یہ تو بات کی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف کیسے لانا ہے، جو علامہ صاحب نے بات کی ہے کہ برائی سے کیسے روکنا ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. یہ ہمیں کیسے کرنا ہے کہ لوگوں کو بڑا اچھے طریقے سے روکیں بھی اور ان کو نیکی کی طرف آگے بھی کر لیں. میں یہاں پہ ایک مولا علی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ علیہ السلام، ان کا واقعہ جلدی ہوئی، مجھے پتا ہے کہ بینڈنگ ہے تو چونکہ جی بالکل، تو واقعہ کیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے اور کوئی شخص تھا، انہوں نے آپ کے والدین کو برا بھلا کہا، یعنی وہ فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور خود آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کا دیکھیں نیکی کی طرف کیسے آپ اس کو لے کے آئے اور کیسے اس نے آپ کو کہا کہ صدقتا یا حسن، کہ آپ سچے ہیں، یعنی آپ سچ کہہ رہے ہیں اور آپ یقیناً حضور کے نواسے ہیں، لیکن کس اخلاق سے نیکی کی طرف بھی بلایا اور بتا دیا، آگے اپنی سنت بھی رکھ دی لوگوں کے لیے، عام جو عامت الناس ہے ان کو بتایا کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو نیکی کی طرف کیسے لانا ہے. آپ نے کیا کیا، وہ آپ کے والدین کو، وہ اعلیٰ والدین کہ مولا علی علیہ السلام کی شان کون ان کی شان سے واقف نہیں ہے، آپ بھائی ہیں حضور علیہ السلام، تو ان کو برا بھلا. آج ہماری طبیعتوں میں ہمارے ماں باپ کو کوئی جو عام دنیا کے لوگ گالی نکالے تو ہم گالی کا جواب گالی سے ہی دیں گے، مگر حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے اخلاق حسنہ سے اس کو نیکی کی طرف کیسے لے کے آئے اور یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ گالی دیتے ہیں، آپ اسے گھر سے پیسے درہم منگوا کے دے رہے ہیں. یہ واقعہ پھر آپ مولا علی علیہ السلام کا جنگ کے دوران ایک شخص نے آپ کے جو چہرہ اقدس ہے اس پر تھوک دیا، آپ نے نہیں مارا ورنہ تلوار تو آپ کے ہاتھ میں تھی، یہ بھی ایک نیکی کا راستہ تھا. آپ نے، حالانکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ الگ ہے کہ آپ نے اپنے لیے نہیں، بلکہ اگر وہ تب اس کو تلوار مارتے اگر وہ اللہ کے لیے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اس وقت آپ جنگ لڑ رہے تھے، مگر وہ آپ کے ساتھ عمل کیا، برائی کی، تو آپ نے کیا کیا کہ وہی نیکی کا ہی، یہ نیکی ہے، نیکی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. ان کے اعمال، افعال، اٹھنا بیٹھنا سب تو نیکی کی طرف تھا. یہی تو گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرما
आगे कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे कुरान के साथ और मेरी अहले बैत अताहर से जुड़ जाना, ये हुजूर के आखिरी अल्फाज हैं और हुजूर इस पर फोकस भी कर रहे हैं, तो हमने इन्हीं से तो सीखना, इन्हीं के दर से ही तो हमने लेना है। तो मौला अली की सीरत पढ़ लें आप, आपने कभी भी किसी दुश्मन को भी पलट के बुरा नहीं कहा। जंग के दौरान आपके मुंह मुबारक पे, आपके मुंह आज हम जो बात कर रहे हैं, आपने नेकी वो उसको अट्रैक्शन दी अपने आला इखलाक से, चाहते तो तलवार से गर्दन उड़वा सकते थे। अच्छा, आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम देखते हैं कि गुनाह कर रहा है, हम बजाय इसके कि उसके जाके इस्लाह करें, उसको बताएं, हम एक तो उसका डंडोरा पीटते हैं पूरे शहर के अंदर कि फलां बंदे ने ये गुनाह किया है और हर तरफ उसका चर्चा करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब पूरी तरह मशहूर हो गया, फिर हम दर्दी बटोरने के लिए हम उसके पास पहुंच जाते हैं। ये रवैया कैसा है? ये रियाकारी है, और रियाकारी एक बड़ा जुर्म है, बड़ा गुनाह है। और रियाकारी हो, ऐबजोई हो या बुराई हो, किसी भी किस्म की बहतानबाजी हो, ये सारे गुनाह कबीरा में आते हैं, ये उसी कैटेगरी में आते हैं। और तब तक जब तक आप जिसके साथ ये अमल किया हुआ है ना, जब तक आप उससे तौबा नहीं करते, अल्लाह भी तौबा नहीं करते। अपने अमाल को तो अल्लाह माफ कर देता है, आप नमाज छोड़ देते हैं, वो रब्बुल आलमीन है, रहमत वाला रब है, रहमतें करने वाला है, गफूर है, सत्तार है, उसकी शानें हैं वो, मगर वो कहार भी है। मगर वो कहाँ कहार है? जहाँ पे अपने बंदों के हकूक को सल्ब होते देखता है। अगर कोई गुनाह की तरफ अट्रैक्शन देता है किसी को, तो आप सूरह नूर में देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इन लोगों को इल्म ही नहीं, तुम शऊर ही नहीं रखते, और उन पे सख्त किस्म का अजाब है जो लोग फहाशी की तरफ, गुनाह की तरफ लोगों को करते दावत। और आप अगर किसी की ऐब जो बयान करते हैं, किसी को तानाजनी देते हैं, या किसी की ऐब, चुगली, बुराई, बहतान करते हैं, तो वो आप गुनाह बहुत गुनाह। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आजकल हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि जिसने आपने बात की कि बहुत सारी ऐप्स हमने यूज़ की हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे क्लिप्स ऐसे होते हैं या ऐसी जो फाहिश पे मबनी चीज़ें होती हैं, हम दूसरों तक शेयर करते हैं, और उस हवाले से दीन इस्लाम क्या कहते हैं? ये तो बुराई है ना, बुराई को बढ़ा रहे हैं, वो उसके अंदर शामिल है। एक तो हम झूठ को बड़ा फैलाते हैं, ठीक है, और हम जो है फतबय्यनु यानी तहकीक, कुरान कह रहा है सूरह हुजरात में कि खूब तहकीक करो, मगर हम करते ही नहीं। हम क्या करते हैं, सामने कोई चीज क्लिप आता है, बगैर तहकीक के पकड़ के जो है उसको शेयर करते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो हम गुनाह की चीजें जो एक दूसरे को शेयर करते हैं, नहीं, जाहिर है वो तो जो गुनाह की चीज है उसके बारे में तो फिर आपकी आंखें जो हैं वो गुनाह कबीरा की मुर्तकिब हुई। फिर अगर बात औकात ये होता है कि आपने तो वो शेयर किया, आपने तौबा कर ली, अब जिससे आगे आपने शेयर किया और वो शेयरिंग टू शेयरिंग आगे चलता रहा, वो गुनाह में मुब्तला होते रहे, आप तौबा कर भी मतलब जो आप मोजिब बने ना, बेसाब बने, मोजिब आपने तौबा तो कर ली, लेकिन कुछ लोगों को कैसे आपने तौबा कर रहे, आपने उनको क्या कहा, अगर आपने लगाया भी है तो आपने कभी उनको रोका? ये रोकना असल में मारूफ है, किसी को बुराई से रोकना और नेकी की तरफ बुलाना। अब प्यारी बात की उन्होंने, मैं बात टोक रहा हूँ क्योंकि वो तौबा के हवाले से मैं चाहता हूँ कि कुरान मजीद की रोशनी में बता दें, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, सुभान अल्लाह। तौबा इसने जो कर लिया ना तौबा, इसकी तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती जब तक वो इस्लाह नहीं करता। जिनको बिगाड़ दिया अब किस किस के पास जाएगा, ये कैसे इस्लाह करेगा? इस लिहाज से जो है ना वो हमें हदीस मुकम्मल करनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जब अगर वो नहीं रोकते, ऊपर वाले कहते हैं लगे रहने दे, नहीं रोकते तो फरमाया हालाकू व हालाकू जमिया, ये सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये जो आपने अभी सोशल मीडिया की बात की है, अगर हम सारे ऐसे लगे रहेंगे और जैसे हमारी आगे से आगे भेजते जाते, तो ये सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारा मुआशरा जो है वो सारे का सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा, और नहीं रोकेंगे तो फिर यही मामला है कि सारे के सारे तबाह होंगे। और फरमाया अगर वो रोक लेते हैं नजो व नजो जमिया, ये सारे निजात पा जाएंगे। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो हमें ये इसी में करना होगा। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि जिसने रावत साहब ने बात की है कि अगर सारे के लोग, सारे माशरे के लोग एक जैसे हो जाएंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं बेचारे, मतलब हम नेकी की तरफ रागिब करें, और उनको क्रिटिसाइज ऐसा किया जाता है, और फैमिली के अंदर भी कहा जाता है ये बड़ा हाजी आ गया जी, बड़ा पारसा है, इतना देखा तुझे कितनी नेकियां करता है, ये भी एक तो रवैया पाया जाता है ना। सूरह हुमाज़ात में शुरू में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल हुमाज़ात, जो तानाज़ली करते हैं उनके लिए हलाकत है, उनके कल्ब हलाक हो गए, उनके अमाल हलाक हो गए, सही, वो खत्म हो गए। जो किसी का, आप देखिए किसी के पास्ट के आप जिम्मेदार नहीं, ठीक है,
آپ رسپانسیبل نہیں ہیں, اللہ رب العزت رسپانسیبل ہے. اس نے اللہ کی جو حکم عدولی کی تھی, اگر اس نے سچے معاملہ دل اللہ سے کے ساتھ توبۃ ہے. نصوحا کر لی, ٹھیک ہے. یعنی جیسے سورہ توبہ میں کہا توبۃ نصوحا, اب توبۃ نصوحا کیا ہے, کیا توبۃ نصوحا ایسی سچی اور پکی توبہ ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ توبۃ نصوحا کیا ہے, کسی شخص نے پوچھا, آپ نے کہا کہ جیسے بکری کے تنوں سے دودھ دو لیں اور وہ واپس نہیں ڈالا جاتا, ایسی توبہ کو, یعنی اس جدھر سے گناہ کیا پھر ادھر کو رخ نہ موڑا جائے, اس علاقے کو اس طرف کو, ایسی توبہ کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں. اگر وہ شخص اس عہدے پہ فائز ہو گیا توبہ نصوحا پر, تو پھر اگر دوسرا بندہ اس کو تانا زنی کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہو گئی. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے, تو ہلاک اللہ رب العزت کی زبانی سے جو شخص ہو جائے اس کے تو پلے کچھ نہیں, آپ اس کے رسپانسیبل نہیں, آپ ذمہ دار نہیں. وہ توبہ کر گیا ہے. ہمارے یہ ایک نیچر ہے جس کی ڈیولپمنٹ ہے. بارہا میں اپنے میسیجز سے کہتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ محبت بانٹے, دین امن کا ہمارا دین ہے. ہم مسلمان جب تک جسم کی مانند ہو نہیں جاتے, حضور کی حدیث ہے جسم کی مانند, لیکن کہاں ہم جسم کے مانند ہیں. میں تو کسی کے اپنے ہمسائے کے اپنے گھر میں کسی کے درد کے محسوس نہیں ہوتا. جس کا مرتا ہے اسی کا ہم کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین کے لیے آج کے پروگرام میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جی, کہ سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی نیکی, اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ اکبر, اللہ ہاں جی, اور سب سے بڑی برائی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو ضرورت پڑی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی, تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ میری محنت ہے, میں نے لا کر تیرے سامنے رکھ دی. کیا بات. اب اگر تو نے ہماری مدد نہ کی, ہمارے مدد تو نے نہ کی, تو پھر آج کے بعد تیرا نام لینے والا بھی نہیں بچے گا. کیا لاڈ ہے, کیا پیار ہے. ہاں بالکل, وہ پیار محبت سے التجا کی ہے. تو اس لیے یہ معاشرے کو سمجھنا چاہیے, اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی توحید پر صحیح معنوں میں ایمان لانا چاہیے, اور دوسرا دعاؤں کا اہتمام اللہ کرنا کی چاہیے. صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے, اور دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور قرآن مجید کا یہ ایسا اسلوب ہے رمضان کے ساتھ بھی ریلیٹڈ کہ وہ انہی آیات کے آگے جا کر کہا ہے کہ کیونکہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے, تو انہی آیات احکام روزہ کی آیات کے آگے ہی کہا. تو یہ قرآن مجید کا بڑا منفرد اسلوب ہے. آپ یعنی ناظرین کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں سوال کا مسئلہ ہوا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم, آپ کہہ دیجئے, ان کو یہ جواب دیجئے. یعنی بہت سارے سوالات ہیں, اگر وہ اس کی فہرست بیان کرنے لگے تو ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال یعنی جہاں بھی کہیں, اور یہ واحد ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان آپ سے یہ سوال کرتے ہیں میرے بارے میں, ہاں جی, کہ اگر ہمارا رب دور ہے تو ہم اونچی اونچی پکاریں, اگر قریب ہے تو ہم آہستہ سے پکاریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ قل, آپ کہہ دیجئے, تاکہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری شارک سے بھی زیادہ جب تم پکارو گے نا تو اللہ ضرور سنے گا. ناظرین کرام, ہمیں اللہ رب العزت کو پکارنا بھی ہے, ندا بھی کرنی ہے, اور جن ایام سے ہم گزرے خاص طور پر کیونکہ آخری عشرہ ہے اور ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اٹھا لیا کرتے تھے, ساری رات قیام کیا کرتے تھے, دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہمیں بھی دعائیں کرنی ہیں. ابھی ٹائم ہوا ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. ابو ذر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں, نوجوان نعت خواہ ہیں. جی بسم اللہ جی.
شے محلہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شے محلہ حضور جانتے ہیں میں اسے یقین سے نکلا مہاجری کے لیے میں اس یقین سے نکلا جانتے ہیں کہاں ہے شے محلہ حضور ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن، اور ہم بات کر رہے تھے آج نیکی کا حکم کیسے دیا جائے، برائی سے لوگوں کو روکا کیسے جائے، اسلوب کیا ہونا چاہیے دعوت کا، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں اور پروفیسر نادیہ خان قادری صاحبہ موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اور میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، خود بھی، آپ بھی یقیناً بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ بریک میں جوائن کیا ہے ملک نامور نعت خان ہیں حافظ احمد الحسینی صاحب، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ کملی والے دے کملی والے دے دربار دی گل کریے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے۔ رات معراج والی رب عرش سجایا سی، سونے نو کول بلا کے نال فرمایا سی، رات معراج والی رب عرش سجایا سی، سونے نو کول بلا کے نال فرمایا سی، نیڑے آ سونیا نیڑے آ سونیا اج پیار دی گل کریے، نیڑے آ سونیا اج پیار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے۔ ایس جہان اندر اس جہان اندر کتیاں رب تعریفاں جدی پورے قرآن اندر، ایس جہان اندر اس جہان اندر کتیاں رب تعریفاں جدی پورے قرآن اندر، آؤ اللہ دے آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے، آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے،
بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے. اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت احمد بھائی، بہت شکریہ. احمد بھائی جب پڑھتے ہیں یقیناً جانے دل سے پڑھتے ہیں، اور دل پہ ان کی جو کلام ہے، ان کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پڑھتے ہیں تو دل پہ اثر کرتی ہے. پروفیسر صاحبہ کی طرح میں بولوں گا، آپ یہ بتائیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور آج جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے جدید تقاضوں کو اور جدید طریقوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. جس میں آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، ہمیں وہ کون سا اسلوب اپنانا ہوگا، کیونکہ جو مبلغ ہے، جو داعی ہے، اس کو دنیا کے جدید جو طور طریقے ہیں ان سے بھی اس کو استعمال کرتے ہوئے دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے، لوگوں کو برائی سے بھی روکنا ہے. وہ اسلوب بیان کر دیجیے. دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے اس میں پازیٹیوٹی کے پہلو بھی موجود بے ہیں، شک، لیکن اصل میں ہماری جو تربیتیں، ہماری جو ایک نیچر ہے، اس میں بے حیائی میں معذرت کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کا بھی ہاتھ ہے. اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے جہاں پہ ہم ڈراماز، فلمیں جو ہیں ان کو ریلیز کرتے ہیں، اگر سیرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ بیان کر دی جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ ان کی سیرت بیان کر دی جائے، امہات المومن کی جو مومنین ہیں ان کی سیرت کو بیان کر لیا جائے، صحابہ اکرام کی سیرت کو بیان کر لیا جائے، خلفائے راشدین اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھیں کہ نیکی کی دعوت اور پھر حسن سلوک، حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو وہ سارے طریقے، ان سارے اسلوب کو اگر اپنا کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا اگر اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. گھر گھر میں لوگ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ گھر میں رکھتا ہے یہ سارے لوازمات، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا میں بھی ایک ایسا پلیٹ فارم بننا چاہیے جس میں باقاعدہ طور پہ وہ چیزیں سمجھ لیں ان کو، جیسے ہم نکالتے ہیں گندی چیزوں کو نکال کے تو صاف چیزیں، صاف پھل اپنے گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا کو بھی صاف جو ہے وہ اچھے اور با کردار، جیسے آپ کے ترک کا ڈرامہ ایک بڑا مشہور ہوا، اس میں حضور کا عشق بیان کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی جا رہی ہے، اور لوگ گھر گھر میں کس طرح وہ مشہور ہوا اور لوگ اٹریکٹ بھی ہوئے. کیا اس طرح کے یہ پتہ لگتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں خیر موجود ہے ابھی بھی. بالکل. اور حضور علیہ السلام کے جو اخلاق حسنہ ہے، آپ دیکھیں ایک شخص، ایک بدو آیا مسجد نبوی میں، اس نے باؤل کر دیا. اب میں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے مطلب اس طرح کا ایک معاملہ سلسلہ چل رہا ہے کہ حضور کی ذات کو لے کے جو مذہبی منافرت اور اپنے گھر کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، میں برسبیل تذکرہ اس کو بیان کر جاتی ہوں. تو حضور علیہ السلام وہ باؤل کر رہا ہے، صحابہ کرام دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، حضور نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. حضور نے کہا بھی مجھے پتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کو پتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کیا خبر کہ یہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں. تو مطلب حضور نے وہ اس کو مکمل اپنا وہ سارا معاملہ کرنے کے جانے دیا. یہ حضور کا اخلاق ہے، یعنی وہ برائی کر رہا ہے، ہماری نگاہ میں وہ برائی ہے. اب جس کو پتہ ہی نہیں برائی کا، اس کو آپ کیسے اپنی طرف اٹریکٹ کریں؟ پہلے ہمیں اس کو اس سے آگاہی دینی ہے، اویئرنس دینی ہے، اس کے ساتھ پہلے تعلق جوڑیں، محبت کا جوڑیں، واسطہ بنائیں، پھر اس کو میٹھی میٹھی حضور کی باتیں سنائیں، حضور کے کردار کی باتیں. جب آپ کسی غیر کے اس کے اندر اٹریکشن ہوگی، وہ چلائے گا. الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ایسے پلیٹ فارم ہیں جن میں پازیٹیو طریقے سے اگر لے کر ہم چلیں، بجائے ڈرامے، فلمیں اور اس طرح کے جو فحش چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ بہت بہتری آ سکتی ہے. آپ نے بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے. علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس نے انہوں نے بات کی کہ میٹھی زبان کی بات، یہ جو سارا معاملہ ہے امر بالمعروف کا ونہی عن المنکر کا، قرآن پاک میں بھی کہا نا کہ یہ سارے جو آپ کے گرد کٹھے ہوئے صحابہ کرام کو اشارہ کیے، یہ آپ کی میٹھی زبان کی برکت سے. کیا آج وہ میٹھی زبان کی میں سمجھتا ہوں کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں دین سے متنفر ہو رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج ہم نے جو اسلوب تھا نا دعوت کا، جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا طرز اسلوب جو ہمیں اسلام نے سکھایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونہ نے سکھایا تھا، اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ بہت بڑی مثال انہوں نے حدیث کی روشنی میں ہماری بہن نے دی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور بڑے حکمت بھرے انداز سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تو نیا نیا مسلمان ہوا، اس کو پتہ نہیں مسجد کا تقدس کا، اللہ اکبر۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پتہ ہوتا تھا تو اس کو سختی سے منع بھی کرتے، ضرورت بھی نہیں ہو سکتی، یعنی مساجد کا ادب و احترام بھی بتلاتے۔ جیسے کہ آپ نے ایک دفعہ تھوک کے حوالے سے آپ نے دیکھا قبلہ کی طرف تھوکا ہوا تو مسجد کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے یعنی کہ اس کو صاف بھی کیا، اور ساتھ یعنی یہ کہا کہ یہ لعنت کا کام ہے جس نے بھی کیا۔ اور اس میں بھی جو وہ بدو والا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ کے اشارے پر جانے نشاور کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز اسلوب سے، طرز زندگی سے اس کو بتلایا کہ بھئی خود کھڑے ہوئے آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور خود بہایا اپنے ہاتھوں سے، مقدس ہاتھ۔ کسی صحابی کو کہتے تھے وہ صاف کر سکتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بدو کی تربیت کے لیے ایسا کیا۔ اور مجھے جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آ گئی، آپ کے ربیب تھے، یعنی ام سلمہ کے بیٹے تھے، جب آپ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو وہ آپ کے ربیب بنے، تو ایک دن کھانا کھا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی ہمارے معاشرے اور ہمارا جو طرز عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ربیب ہے، یتیم بچہ ہے، باپ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیب بن کر اس گھر میں آیا۔ تو آج ہمارے ہاں کیا ہے، جیسے ابھی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، ہم برائیوں کو بہت زیادہ اچھالتے اور پھیلاتے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک ستیلا باپ جو ایک یتیم بچے کو کھانے پر مار رہا تھا، اور اس کے عوض جو اچھائی کی چیز آئی ہے پولیس والوں نے، یعنی وہ بچے کے پھل لے کر، وہ اتنی زیادہ اجاگر نہیں ہو رہی، لیکن وہ برائی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اور لعنت قوموں کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی لعنت برسائیں آپ، لیکن اس کا اسلوب ہونا چاہیے۔ جب آپ برائی کو اس طرح پھیلاتے ہیں نا تو آپ، بات تو یہ کہ وہاں پہ آپ نے اپنا کیا کردار پیش کیا ہے، بالکل سبب بن رہے ہیں اس برائی کو پھیلانے کا، اس کا انجام بھی بتلایا کہ یہ ہوا ہے اس طرح۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، اور وہ حضرت سلمہ خود بیان کرتے ہیں، وہ بچے تھے اور بچوں کی طرف حرکتیں کر رہے تھے، وہ کہتے کہ میں برتن کے اندر ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بھی میں اٹھا رہا تھا، شوربے میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا یا غلام، ایک روایت میں آتا ہے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ایک میں آتا ہے اے بچے، تو کیا کر رہا ہے، ایسے نہیں کرتے، سم اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ تربیت کیسے کی جا رہی ہے، کل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے نا بیٹا اس کو کھاتے ہیں، وہاں سے کھانے کی ابتدا کرو۔ یعنی یہ یتیم بچے کی، اپنے بچوں کی ہم ایسے تربیت نہیں کرتے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت باتیں کی ہمارے پینل میں، میں شکریہ ادا کروں گا بخاری صاحب آپ کا بھی اور پروفیسر صاحب آپ کا بھی۔ یقیناً آپ نے جو باتیں کی ہیں، اگر ہمارا معاشرہ یقین جانے مجھ سمیت ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو معاشرے میں بڑی خوبصورتی اور حسن آ سکتا ہے۔ اور جس طرح بخاری صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو کچھ ہم معاشرے میں کر رہے ہیں اور معاشرے میں روز نئی چیزیں ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے تھرو آ رہی ہیں، ہم برائی کو تو اجاگر کرتے ہیں، اچھائی کو بھی اجاگر کریں تاکہ معاشرے کے اندر جو حسن موجود ہے، جس طرح پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ ایسی چیزیں اگر دکھائی جائیں، لوگوں میں خیال موجود ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں چیزوں کو، ہمیں اس طرح بھی آنا ہے اور اپنا جو ہے وہ وتیرہ جو اس کو بدلنا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، لیکن ہمارے ساتھ رموز قلندری صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، ہم ان کی نعت سنیں گے، پھر پروگرام کی اینڈنگ کی طرف جائیں گے۔ اسامہ بھائی، قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنی روشنی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے، بے شک، تو اسی روشنی میں لکھی ہوئی میاں مقصود احمد صاحب کی نعت کے چاند سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دم بدم لیا کرتے ہیں ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، دم بدم نام محمد کا لیا کرتے ہیں، جام کوثر تو پلاتے ہیں وہ خود بھر بھر
ان کے دیوانے تو ہر روز پیا کرتے ہیں، ان کے دیوانے تو ہر وقت پیا کرتے ہیں، دم بدم نام محمد کا لیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، دم بدم نام